والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ سبحان اللہ وعلى وأصحابه وأزواجه أجمعين سبحان اللہ سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار سبحان اللہ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غمر مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سب مل کے درود و سلام پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا
سیدی یا شفیع المذنبین. ایک باری پھر دروشی پڑھ لو. الصلاۃ سیدی یا رسول نبی کے من کو جو پا جائے اسے صدیق کہتے ہیں. نبی کے من کو جو پا جائے اسے صدیق کہتے ہیں. اے جملہ تین باری تو سمجھنا کہنا ہے اسے صدیق کہتے ہیں. نبی کے من کو جو پا جائے اسے صدیق اسے صدیق اسے صدیق کہتے ہیں. نبی کے من کو جو پا جائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق اسے صدیق اسے صدیق کہتے ہیں. جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں. اسے صدیق کہتے ہیں. سب کو اسے صدیق اسے صدیق کہتے ہیں. ایاں ہو کیسے اندوں پر نبی ہو جس کے کندھوں پر سارے نے توجہ کی تھی. پورا عقیدہ بیان ہو گیا. پورا عقیدہ
والا بیان ہو گیا. اللہ اکبر. ایاں ہو کیسے اندوں پر نبی ہو جس کے کندھوں پر جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں. اس کلام کا آخری مصرع ہے کہ آج ابھی ابتدائی عشق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس آگے آگے پھر دیکھنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں. بدن پہ ڈانٹ اوڑائے جو گھر کچھ نہ چھوڑائے. تسی تے ماشاءاللہ تازہ تازہ ویکھ کے آئے ہو. تسی تے تازہ ہی گھوڑے ہونے ویکھ کے آئے. اللہ اکبر. بدن پہ ڈانٹ اوڑائے جو گھر میں کچھ نہ چھوڑائے. جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں. تین وریا کو جو سب سے پہلے آ جائے صدیق کہتے ہیں. جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ منورہ مطہرہ مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد انتہائی معزز محترم محتشم علماء ذی شان مہمانان گرامی قدر اور حضور سیدی امام المناظرین شیخ القرآن مفسر قرآن سبحان اللہ نابغہ یاسر استاذی المکرم حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد اسعد رحمت اللہ تعالی علیہ دے انتہائی منظور نظر میرے برادر مکرم جناب
محمد کاشف نوری صاحب اور دیگر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ موسم بھی بڑا سہانا ہے سبحان اللہ، تے موضوع بھی بڑا موضوع ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنا 2 بجے تک بیان ہو سکیا انشاءاللہ کرنے ہیں، سبحان اللہ۔ باقی میرا کریم رب زندگی دے وے، تندرستی عطا فرمائے، تے پھر انشاءاللہ اگلے جمعے ملاقات ہوئے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اوپر تشریف لے جو جگہ ہے میرے اوپر، چلو جی کھلو کے سننا تو سن لو، پھر چلے جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے کا دل کرتا نا لائیو، کہ رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دل ہر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی ہے۔ سارے دا اپنا ایک منہج ہوتا ہے نا جی۔ قرآن پاک دی ایک بڑی معروف آیت کریمہ تھوڑے سامنے میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس تو اج میں گفتگو دا آغاز کرن لگا۔ اس دے ترجمے تو پہلے میرا ایک سچا تے سچا عقیدہ ہے، انہوں سن لو۔ اسی سارے ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت۔ ساڈا جڑا عقیدہ ہے نا، ایدے وچ زگ زیگ نہیں کہ ادھروں یہ ہو کے جانا ہے تے پھر ادھر جانا ہے تے اگے راؤنڈ اباؤٹ آئے گا، پھر کھبے جانا ہے، اگے 92 والا دا چینل آئے گا، وہ تو پھر تو سجے ہو جانا ہے، تے اگر پھر ایک راؤنڈ اباؤٹ آنا ہے، پھر یو ٹرن آنا ہے، تے تو 15-20 منٹاں تک منزل تے پہنچ جانا ہے۔ ساڈا عقیدہ اس طرح دا نہیں، ساڈا عقیدہ ہے اسٹریٹ فارورڈ۔ سبحان اللہ۔ اور وہ عقیدہ کی ہے اللہ دا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا تے سچا فرمان۔ ادھر میں دائیں بائیں نہیں، میں اس نو ایک جملے وچ ادا کرنا تے انہوں توجہ نہ جملے نو سن لو۔ میرا تواڈا عقیدہ الحمدللہ اوئے جیڑا اللہ تعالیٰ نے غار حراء وچ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل فرمایا۔ ساڈا عقیدہ ہو گئے جی غار حراء وچ، غار حراء وہ جبل نور۔ سبحان اللہ۔ لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں، کوئی تقریر تو اڑے تے ہونی ہے جی جناب، صبح تو عمرہ شریف کر کے حل تازہ تازہ۔ سبحان اللہ۔ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ تسی جبل نور کیوں آندے ہو؟ میں کہا دس کی آکی ہے؟ انہیں کہا خالی پہاڑ آکھو۔ میں کہا پہاڑ آکھاں گے تے صحیح، آنے بھی ہے جبل دا مانا ہی پہاڑ ہے، جبل عربی وچ پہاڑ نو مانے۔ اسی بالکل انہوں پہاڑ ماننے ہاں، لیکن جتھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا بہتا آن جان رہا ہے نا، وہ تھا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تو انہوں اگر پوچھا ریاض الجنہ کیوں پڑھی؟ حاضری ہوئی جی ریاض الجنہ شریف ہے، ریاض الجنہ کیوں ہے؟ وہ جنت کا باغ، وہ جنت کی کیاری، وہ بنی کیسے؟ اس لیے کہ حجرہ پاک سے لے کر اس منبر شریف تک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا زیادہ رہا۔ یہ بارے جی بڑا قیمتی حوالہ ہے، وہ آج میں تو ہم دین لگا، انہوں سنبھال لو، تے عشق دے قلم نال دل دی تختی اتے نوٹ کر لو، نقش کر لو، اور یہ نقش کدی بھی نہ مٹے۔ امام حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نوادر الاصول اندر
عبارت لکھی ہے جڑی میں لگا تو دساں اور جواہر البحار دے اندر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ نے عبارت لکھی ہے جڑی میں لگا تو دساں عبارت ہے فَأَيْنَمَا حَلَّ بِبُقْعَةٍ فَدَاءَتْ تِلْكَ الْبُقْعَةُ بِنُورِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سادہ ترجمہ با محاورہ ہے زمین دے جڑے حصے ہوتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدم لاندے سن وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نور نال چمکن لگ پیندا سی. اتھا چمکن لگ پیندا سی جتھے ایک واری قدم لگے اتھا نور ہوے تے جتھے اینا چر رہے ہون او جبل نور کوئی نہ ہوے. وہ جبل نور کوئی نہیں. اللہ اکبر. غار حراء وچ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن پاک اللہ کریم نے نازل فرمایا. ساڈا عقیدہ اوہی دائیں بائیں اسی ادو جاواں گے جدو سانو قرآن پاک چو نہ ملے حدیث پاک چو نہیں ملتا پھر اسی دائیں بائیں جائیے سانو قرآن پاک وچو سارا کچھ ملتا ہے سانو حدیث پاک وچو سارا کچھ ملتا ہے. اس واسطے اسی دائیں بائیں جان دی ضرورت محسوس نہیں کرتے. ہاں تشریحات واسطے جانے ہیں تفسیرات واسطے جانے ہیں. ہن سنو قرآن پاک دی آیت کریمہ دا ترجمہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا پہلے اسلام قبول کرنے والے پہلے اسلام لیون والیاں ہستیاں خواہ انہاں دا تعلق مہاجرین نالے خواہ انہاں دا تعلق انصار دے نال. دو کیٹیگریاں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ تے ذکر فرمائیا ایک مہاجرین صحابہ اور ایک انصار صحابہ. مہاجرین صحابہ کون نے جنہ مکہ المکرمہ چھڑیا نہیں میرا مدینہ شریف نہیں اپنے محبوب دے پیچھے کون سمجھ آئی جدھر محبوب جانا سی ادھر گئے. بس یہی کمال عشق ہے کہ جدھر محبوب جاوے تسی بھی ادھر جاؤ. پورے دے واسطے بھی تساں 2 دفعہ حج کیتا ہے ماشاءاللہ. چاند دی 8 جدوں ہوندی ہے نا ادو کعبہ شریف تو نکلن دا حکم ہے. 8 جدو چاند دی آ جائے کعبہ شریف چوں نکلن دا حکم ہے. چلو نکلو یا اللہ تیرے گھر وچ فرمایا نکلو میرے گھروں. یا اللہ تیرے گھر رہنا چاندی 8 نو کوئی جرم ہے فرمایا اج نہیں رہن دینا اگے پیچھے رہو آ کے ہوں نکلو ایتھے نہیں رہنا. یا اللہ طواف بھی نہ کریے فرمایا نہیں. ایتھے نماز بھی نہ پڑھیے فرمایا نہیں. نکلو. یا اللہ جائیے کدھر فرمایا جدھر میرا محبوب گیا ہے تسی بھی ادھر جاؤ. جدھر میرا محبوب گیا ہے. اج تہاڈی مرضی ختم. اج مرضی اپنی مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قربان کرو. اب اپنی ساری سوچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں تے قربان کرو. چلو چل دیا تھے نکلو حرم پاک وچوں تے ادھر جا جدھر مدینے دا تاجدار گیا ہے. نکلو. اج رب آزماندا ہے چاندی 8 نو رب آزماندا پیا کہ کیڑا ہے جڑا میرے محبوب دی اتباع کرتا ہے پیا. جنہیں کر لئی او دا حج ہوئے گا تے جنہیں اوتھے اتباع چھڑ دیتی او دا حج کوئی نہیں. جنہ مکہ المکرمہ چھڑیا تے مدینہ المنورہ آ گئے ہجرت کر لئی. اونے صحابہ مہاجرین. دوسرا فرمایا والانصار
انصاری صحابہ کون ہے؟ انصار کون ہے؟ جنہ نے مکہ المکرمہ آن والے صحابہ نو ویلکم کیتا، خوش آمدید آکھیا، مرحبا آکھیا، جی آیا نو سد بسم اللہ تشریف لے آؤ، اینے انصار۔ اچھا انصار مانا کی مدد کرنے والے، مدد کرنے والے۔ جے اللہ تو علاوہ کو مدد کر ہی نہیں سکتا کہ رب نے صحابہ نو انصار کیوں آکھیا؟ جے اللہ تو علاوہ کو مدد کر ہی نہیں سکتا، وہ اللہ تو علاوہ جو کچھ ہو غیر اللہ، یہ مطلب ہے رب نے صحابہ نو انصار کہہ کے دس دیتا کہ سنیو تہاڈا عقیدہ ٹھیک ہے۔ سارے بولو سارے بولو سارے بولو، تہاڈا عقیدہ ٹھیک ہے، مدد میں ہی کرنا، لیکن اس کائنات اندر میں مدد دے اسباب بنائے نے، صحابہ بھی مدد کر دیں۔ چلو اتنے نہیں بڑھے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، پھر وہ خوش نصیب لوگ جنہ احسان نال انہ مہاجرین تے انصار دی پیروی کیتی، اتباع کیتی۔ انہوں دا شان کی فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عن، اللہ انہ اتے راضی ہے تے اے اپنے اللہ اتے راضی ہے۔ ایک تے خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ میں قرآن پاک پہ پیش کر، قرآن پاک دے مقابلے وچ کوئی اپنی ٹٹائی پہ پیش کرے، کوئی اپنی بے شرمی دا مظاہرہ کرے، کوئی بے حیائی دا مظاہرہ کرے، تے صحابہ دے بارے زبانے تان دراز کرے، او جانے تے او دا رب جانے، لیکن قرآن پاک دا فیصلہ اے وے رضی اللہ عنہم وردو عن، فرمایا اللہ انہاں سارے تے راضی ہے تے اے سارے اپنے اللہ دے راضی ہے۔ میں تو انہوں ایک گل پوچھنا، میں ذرا سوچ کے 4-5 بندے رل کے جواب دے دیو، جنہ ہوتے اللہ راضی ہے تے باقی لوگ آکھنا سی تے بڑے ناراض ہیں، کچھ بگاڑ سکتے نہیں جی نہیں، کوئی بگاڑ سکتے نہیں۔ اللہ راضی ہو گیا۔ اچھا دوسری گل میں دسو، جس تے اللہ راضی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہے نہیں؟ اچھا خطاب واسطے مینوں بھائی کاشم نوری صاحب نے فرمایا کہ جمعے تے ہونا تے آگے تقریر کرنی، کوئی بندہ آکھے گا تانوں اور بندہ کوئی نہیں کہ بات تساں اینوں سد لیا، مثال دین لگا، یہ آکھن گے تم کوئی پیسے دیتے نے سانوں کوئی حصہ پایا ہی اس کام نہیں جی میں تے کوئی نہیں دیتا جی، آکھن گے بھی سدیا اساں خرچہ ساڈا تینوں تیسرے پنڈ تکلیف کا نہیں، مثال سمجھ آئی کوئی نہیں؟ سدیا اساں سون دے پیسے اساں دیتے، آہار اساں خریدے، جو کچھ کیتا ہے اساں کیتا ہے، لنگر دا جو بندوبست ہے اساں کیتا ہے، تانوں کی پرابلم ہے؟ نہیں جی اسی تے اونجی گل ہی کیتی سی، تے کئیاں نوں عادت ہوندی ہے اونجی گل کرن دی۔ مثال دتی ہے، مسئلہ سمجھ لو، مستدرک امام حاکم دی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑے صحابہ نے نا یہ میں نہیں چنے، یہ میرے اللہ نے مینوں چن چن کے دیتے ہوئے۔ پھر بولو پھر بولو پھر یہ میں آپ نہیں چنے، اللہ تعالیٰ نے چنیا مینوں تے پھر میرے واسطے میرے صحابہ چنے، وہ چنے رب نے تے دتے اپنے محبوب نو، تینوں تیسرے بڑے پرابلم کیڑی ہے؟ رب نے تیرے کو پوچھ کے صحابہ چننے سن کہ میں ابو بکر صدیق نبی نو دیاں کے نا، عمر فاروق نبی نو دیاں کے نا، عثمان غنی نبی نو دیاں کے نا، علی المرتضی نبی نو دیاں کے نا، ابو ہریرہ نبی نو دیاں کے نا،
بلکہ میرا تے عشق دا فیصلہ ہے جے رب العالمین دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا مازاق دے کاجل والیا ودوحا دے چرے والیا واللیل دیا زلفہ والیا آمین دیا کرنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے تھا والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر صدیق بھی تینوں دیتا ہے عمر فاروق بھی چن کے تینوں دیتا ہے عثمان غنی بھی چن کے تینوں دیتا ہے علی المرتضیٰ بھی چن کے تینوں دیتا ہے عشرہ مبشرہ بھی چنے تے تینوں دیتے اصحاب بدر چنے تے تینوں دیتے اصحاب احد چنے تے تینوں دیتے اے مازاق دے کاجل والیا خوش ہو جا میں بلال بھی تینوں عطا فرما سبحان اللہ ماشاءاللہ خوشبو والے یہ درویش لوگ اندر دعا کرتے ہیں خدمت کریا کرے جیڑا تو انہوں خوشبو دے وے ہدیے دے طور تے انہی خدمت کریا کرے سبحان اللہ خوشبو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پسند سبحان اللہ بڑی پسند ہاں جی رب العالمین دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا سونے چہرے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے جنہیں صحابہ نے تینا دی اتباع کرنے والے شان دے نال انہاں واسطے میں رب دا فیصلہ یہ میں رضی اللہ عنہم وردوان اللہ انہاں تے راضی ہے اے اپنے اللہ تے راضی نے اللہ انہاں تے راضی ہے اے اپنے اللہ تے راضی نے اللہ انہاں تے راضی ہے اے اپنے اللہ تے راضی نے یا اللہ جدے تے تو راضی ہے اس نے عطا کی فرمائے رب العالمین نے فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان واسطے میں نہرہ تیار کی دیا پگات تیار کی دے پگات بھی ایسے تیار فرمائے کنہ دے تھلے میں رب نے نہرہ جاری و ساری فرمائیا نے یا رب العالمین نالے رضا دی سند عطا کی دیا نالے پگات دے جنتا ایسی عطا کی دیا نے کنہ دے تھلے نہرہ جاری و ساری نے رب العالمین تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تیرے دی اتباع کرنے والے کنہ چر رہن گے نہ جنتا دے اندر انہ باغاں دے اندر 100 سال رہن گے فرمایا نہیں 1000 سال رہن گے فرمایا نہیں 1 لاکھ سال رہن گے فرمایا نہیں 1 کروڑ سال رہن گے فرمایا نہیں 1 ارب سال رہن گے فرمایا نہیں 1 خرب سال رہن گے فرمایا نہیں یا رب العالمین کتنا چر رہن گے خالق کائنات دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا ایک دنیا والیوں توانیاں ساریاں کتنیاں مک جان گیا توانیاں کیلکولیشن مک جان گیا عدد مک جان گے عدد مک جان گے کیلکولیٹر جواب دے جان گے گنتیاں تے مک سکتیاں نے پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تے انہاں دے غلامہ دے جنت وچ رہن والا پیریڈ کبھی ختم نہیں ہو سکتا سبحان اللہ یا سبحان اللہ ماشاءاللہ اج اسی تڑپ رہے ہیں سانو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہو جائے اج اسی درود و سلام پڑھنے ہیں پچھلیاں راتائیں اٹھ کے کادے واسطے سانو پیرو مرشد نے دسی آئے انی بڑی دروشی پڑھو گے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے گا مدینہ منورہ حاضری ہوئے گنبد خضرا دے سائے تلے انسان بیٹھا ہوئے درود و سلام نے تحفے پیش کرتا ہوئے اس ویلے دل دے اندر خیال آؤں ہے یا رب العالمین انہیں اکھ لگ جائے
حجاب اٹھ جان پردے اٹھ جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہو جائے لیکن شومی قسمت دیدار نصیب نہیں ہوتا درود و سلام پڑھن دے نال بھی ذکر اذکار کرن دے نال بھی یہ تے سائیاں دی مرضی ہے کہ دے خواب اندر آنا نے کہ دے خواب اندر آ کے جمال وکھانا نے یہ تے سائیاں دی مرضی ہے کہ نو جاگ دیا حال تے بیداری اندر دیدار دا شرف عطا کرنا نے لیکن اسی انہاں تے کرنے آ جس ویلے انہاں سوچنے آ سیابہ توڑی عظمت کو نثار جائیے تسی فجر ویلے بھی دیدار پہ کر دے ہو ظہر ویلے بھی دیدار پہ کر دے ہو عصر ویلے بھی دیدار پہ کر دے ہو مغرب ویلے بھی دیدار پہ کر دے ہو عشاء ویلے بھی دیدار پہ کر دے ہو جمعہ بھی اتھے ہی پڑھ دے ہو جنہوں مسجد نبوی شریف نالے معبود دا کلام سن دے ہو تے نالے دیدار تو شاد کام ہوں دے ہو اسی تے نہ عرض کر سکنے ہیں تسی ساڑیاں سفارشاں کر دے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر کدی ساڑے واسطے بھی وہ لمحات آ جان اکھاں بند ہو جان حالتے نیند ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہو جائے یا کدی جاگ دیا مہربانی ہو جائے شفقت ہو جائے اور سو معروض کر لئیے تے معروضات رو ختم کریے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اتنا عرض کر لئیے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں کدی آؤ غریباں دے رسول اللہ انہوں شیر سمجھ کے نہ پڑے آئے ایک دل دی صدا سمجھ کے پڑے آئے ہو سکتا ہے قبولیت لمحے آجڑ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرم فرما دے کسے دی آنکھ وچوں نکلے آنسو قبول ہو جائے کسے دی صدائے دل نواز قبول ہو جائے میرے واسطے بھی بخشیدہ سامان بن جائے مینوں بھی دیدار نصیب ہو جائے گا کدی آؤ غریباں کدی آؤ غریباں دے محلے یا کدی آؤ غریباں دے محلے یا کدی آؤ کدی آؤ کدی آؤ غریباں دے محلے یا اس محفل میں تیرا آنا اگر سبحان اللہ معذات نے کاجل والیا اس محفل میں تیرا آنا اگر ایک بار ہو جائے اس محفل میں تیرا آنا اگر ایک بار ہو جائے تمہارا کیا بگڑ جائے ہمیں دیدار ہو جائے کدی آؤ غریباں دے
گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ، کبھی آؤ غریب میری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں، اسے واسطے سنیا تھوڑا انتظار، کبھی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کبھی آؤ رسول اللہ، یہ بازار کاجر والیا انہا گناہگارا رات تیرے نملے یا رسول اللہ، اسا گناہگارا رات تیرے نملے یا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ 10 منٹ سے جماعت یا 15 منٹ سے کھڑی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ باقاعدگی میں 10 منٹ سے ہی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں نہیں کرنا بھی اتنے کی ہوں گی، وہ جو تھا وہ 17 سال ہو گیا، سبحان اللہ بڑی عزت سے ہوا الحمدللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، ہم اس حالت میں بھی خوش تھے اور آج بھی خوش ہیں، کیوں؟ انجوی سجن واہ واہ تے انجوی سجن واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ جی کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ انہیں آگیا بھائی جی کی کرنا ہے، انہیں آگیا میں نے ذکر ہی کرنا ہے۔ نبی نے بھی کسی پوچھے جی بھی تو اکھا لینی ہے ڈاکٹر کو حکیم کو، انہیں آگیا میں نے تو اکھا جائی نہیں ہے بھائی، ہمیں ڈاکٹر کو لبن کو حکیم کو لبن، تو وہاں تو ذکر ہی کرنا ہے۔ آئی دے کہتے رڑے تو بھی بھائی جانے تاہم ہی تو آ جانے انشاءاللہ۔ چل ایک حدیثی میں پیش کر دینا، چونکہ میں چاہنا کہ وقت بچ جائے اس سے وقت ایسی پابند ہوئی ہے، ایک حدیثی میں پیش کرنا، ایک ایمان میرا، سبحان اللہ، ایک ایمان تہاڈا، ایک ایمان ساری دنیا والے، ایک ایمان مجتہدین دا، مفسرین دا، شارحین دا، اور بڑے بڑے پائے دے ائمہ ربانیین دا، اولیاء اللہ دا، غوث قطب ابدال اوتاد ابرار نجبا نقبا اخیار، انہاں دا ایمان، اور تابعین تبع تابعین انہاں دا ایمان، اور پھر صحابہ دا ایمان، صحابہ دا ایمان، 47 حوالے
ایس روایت دے میرے کو موجود نہیں، لیکن میں بغیر حوالے دے لگا گل کرنا. حدیث شریف سن لو تے پھر حدیث شریف سن کے تے پھر استقبال کرنا جی نہ جملیاں دا. سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 9 بوزے نہ ایمان ابی بکرین بے ایمان اہل الارض لا راجہ بہم او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جاگو سنا ترجمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پلڑے وچ ایمان ساری دنیا نہ ہوئے، ایک پلڑے وچ ایمان کلے ابو بکر صدیق نہ ہوئے. فرمایا پلڑا ابو بکر صدیق سے ایمان والا نہیں. حدیث دوبارہ پڑھوں گی، حدیث دوبارہ پڑھا چونکہ چس بڑی ہے، مزہ بڑا ہے. زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے شان تاجدار صداقت خلیفہ بلا فاصل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار گار مصطفیٰ آج یار مسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کین پانی ہستی کمال کر دیتا. لجبانی ہوتی ہے. فرمایا 9 بوزے نہ ایمان ابی بکرن بے ایمان اہل الارض لا راجہ بہم او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں پیرانا چاہتے ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا دا ایمان ایک سائیتے ہوئے میرے کلے ابو بکر دا ایمان ایک پاسے ہوئے کہ سارے دے ایمان نہ ابو بکر دا ایمان پاری نہیں. کسے گل دی لوڑ رہ جاندی نہیں رہ جاندی. ابو بکر اس تو کے لوڑ رہ جاندی نہیں رہ جاندی نا. پھر وما علینا الا البلاغ المبین باقی اگلے جمعے. اللہ